أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر طرح کی بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لائق و زیبا ہے. اور اللہ رب العالمین درود و سلام کی برکھا اور ڈالیاں نازل فرمائے اپنے من جملہ تمام انبیاء کرام پر، خاص کر اپنے آخری نبی آخری پیغمبر رحمت کائنات ہادی انس و جن جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر 27، 28 اور 29 میں نے تلاوت کی. دو آیت اس کے بعد اور بھی میرے موضوع میں آئے گی انشاءاللہ، اور انہی آیتوں کے تناظر میں آج کچھ وہ باتیں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العالمین کی توفیق سے، کہ ہمارے اور آپ کے لیے آج کی اس دور میں سننا نہایت ضروری ہو جاتا ہے. اور فرقان کا معنی اللہ رب العالمین نے جو قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں جو سورت نازل کیا فرقان،
اس کا معنی ہو جاتا ہے حق و باطل میں تمیز کر دینے والی، فرق کر دینے والی سورت کی آیت، اور اسی کی میں نے 27 یعنی 27 آیت سے لے کر کے 28 تک ہمیں ابھی اس کے ترجمے اس کے معنی مطالب بیان کرنے کے مختصر انداز میں، اور پھر کچھ حدیثیں بھی اس کے اندر آئیں گی۔ آج ہم اور آپ قرآن کریم کے ترجمے سے بالکل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر کسی نے ترجمہ دیکھ لیا، ان کے معنی مطالب کو دیکھ لیے، تو ایک اپنے آپ کو علامہ فہامہ ہمارے ماحول میں کہلاتا پھرتا ہے اور ڈرتا نہیں بالکل، اور جس نے نہیں پڑھی تو یوں ہی طاق میں پڑا ہوا ہے قرآن، اس پر دھول لگی ہوئی ہے، روزانہ اپنے کپڑوں کو صاف کرتا ہے، اپنے جسموں کو صاف کرتا ہے، اپنے چہرے کو صاف کرتا ہے، لیکن اس قرآن کریم کے پڑھنے کی بات تو دور سے صاف کرنے کی بھی توفیق ہمیں اور آپ کو بڑی کم ملا کرتی ہے۔ آج ہمارے ماحول میں نہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو 2-4 جملے اردو کے پڑھ لیتے، 2-4 ترجمے پڑھ لیتے، یوٹیوب سے دیکھ لیتے اور گوگل میں 1-2 ترجمے تلاش کر لیتے، اور پھر اپنے آپ کو کہہ دیتے میں بڑا عالم بن گیا، میں تو جانتا ہوں، یہ مولوی صاحب رکھے ہم نے کچھ نہیں جانتا، ان کو کچھ نہیں آتا، اس سے مطلب کیا جائے لوگوں کو۔ اور ماحول میں اکثر جگہوں میں دنیا میں آپ دیکھ لیں، اللہ یہ کہ پڑھا لکھا ماحول ہو، اپنے عالموں کی، اپنے امام کی جو عزت کرتا ہے، اپنے شرافوں سے بٹھا کے رکھتا ہے آدمی، سارے لوگ اس میں شامل تو نہیں ہو جاتے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنے سے آگے کسی کو نہیں سمجھتے، میں تو بڑا عالم بن گیا، صرف ترجمے دیکھ کر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا قیلا تنال العلم الا بالتعاون بھائی، اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہو 6 چیزیں تمہاری ضروری ہو جاتی، تم 6 چیزوں کے مالک بنو پہلے، پھر بعد میں علم کی بات کرو، تعلیم کی بات کرو۔ تنبیہاً تفصیل آبی بیانی، اور ہمارے کہ میں اس سورج میں بیان کر دیتا ہوں، میرے سامنے ان چیزوں کو میں کھول کر رکھ دیتا ہوں۔ فَمَا ذُكَاءٌ وَحِرْزٌ وَإِجْتِهَادٌ وَعُلَمَاءٌ وَإِرْشَادٌ صَاحِبٌ وَطُولُ زَمَانِهِ۔ اور میرے بھائی، اگر تمہیں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، یاد رکھو کہ علم حاصل وہی آدمی کر سکتا ہے جو آدمی عقل مند ہو، پاگل جو دیوانہ بنا پھرتا ہے، کوئی آدمی کا دماغ کام ہی نہیں کرتا، کبھی جھوٹ بولنے سے چلا آتا ہے، کبھی اپنے لوگوں سے دشمنیاں کرتا پھرتا ہے، کبھی اپنے گھر کے معاملات میں الجھا بیٹھا ہوتا ہے، کبھی اپنی اولاد ماحول میں گزرا بیٹھا پڑتا ہے، بن جاتا ہے، ماحول میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آدمی دیوانہ ہے، جو کاہن کرنا کی عقل مند ہونا فرض پہلی ہے۔ وہ پھر پڑھائی کی لالچ بھی تیرے دل میں لگ جائے، پہلے آدمی عقل مند ہو، پھر پڑھنے کا شوق بھی ہو۔ اب آدمی صرف عقل مند ہے، پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے، تو پھر بیکار ہے نا، پھر وہ عقل سے کام لیا نہیں تو پھر وہ بیکار رہ گئی عقل۔ تو میں دوسرے نمبر پر پڑھنے کی لالچ بھی ہو، اور اتنی لالچ رات کو دل لگا بیٹھا ہو، اتنی لالچ تو صحابہ کرام کو جو لالچ آئی،
اپنے گھر کی، مال کی، اولاد کی، تمام چیزوں کو چھوڑ کر مسجد نبوی کی چبوترے میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے کی انتظار میں ہر گھڑی لگے رہتے ہیں۔ کب نبی کی زبان سے کون بات نکلے گی آسمان سے، کیا حکم آئے گا، میں اسے اپنے دل میں بٹھا لوں، اپنے دماغ میں بٹھا لوں، ازبر کر لوں۔ گھر بھی کھانے کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، اپنے ماں کے لیے بھی نہیں جایا کرتے تھے کہ کہیں میں دروازے سن کے چلا گیا، نبی محترم کی زبان سے کوئی بات نکلے گی میں سن نہ پاؤں۔ اور اتنی زیادہ لالچ ہو جاتی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دفعہ میں تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہونے لگا، میرے اوپر بچی تاری ہونے لگی، اور جو صحابہ کرام کچھ تحفے تحائف صدقہ وغیرہ دیتے تھے، صحابہ کرام انہی پر گزر اوقات کر لیتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ مدینے میں بھی، مکے میں بھی مفتی اسلام رہے ہیں، عالم اسلام رہے ہیں، عورتوں میں بھی، مردوں میں بھی، لیکن پہلے انہوں نے پڑھا، پہلے انہوں نے سیکھا، پہلے انہوں نے ذانوِ تلمس کو طے کیا۔ اب کبھی کوئی چیز پڑھی نہیں، یہاں تک کہ اسکولی تعلیم بھی صحیح سے حاصل نہ کی، ہندی بھی پڑھنا صحیح سے نہیں آتی، اس کی بات ہی تو بڑا علامہ بنا بیٹھا ہے، اپنے آپ کو عالم گردان لیتا ہے۔ اور اکثر لوگ، میں کسی کو نشانہ بنانا میری عادت نہیں، یاد رکھ لیجئے، لیکن حق کہنا میری عادت ہے۔ برا لگے تو لگ جائے، بھلا لگے تو لگ جائے، کچھ تلخیاں اگر آتی ہے بعد میں سوچ لیجیے۔ 3 نمبر پہ، پہلے نمبر پہ عقل مند آدمی ہو، عقل مند ہو، دوسرے نمبر پہ لالچ بھی ہو۔ وہی اتحاد، لالچ صرف آ جانے سے کیا ہوگا کہ یہ عالم بن گیا، اس کا بیٹا حافظ بن گیا، یہ عالم بن گیا، اب آپ اپنے لالچ بنا بیٹھے ہو، دل میں رکھ لیے ہو کہ اب یہ تو لالچ آ گئی، میرے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، تو کہتے نہیں وہی جسے آپ کی راتوں دن کوشش آدمی کرے، آپ نے تو کمانے کی صرف کوشش کی، صرف موبائل کھائے اور اپنے ذریعے معاش کی تلاش میں راتوں دن لگے رہے، اور پھر کہتے مجھے علم آ جائے گا۔ وہی جتہاد، محنت انتھک کوششیں اس کے اندر جاری ہیں، وہ بولے گا اور کہا کہ پیسے بھی خرچ کرنے ہوں گے، کتابیں بھی خریدنی ہوگی، اور سفر بھی کرنے کے لیے آپ کو اپنے اخراجات لے کر جانے ہوں گے۔ مولانا ابوالکلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اپنے سواد عمری کے اندر کہ میں جب رانچی میں تھا، پاکستان سے ایک آدمی فجر کی وقت میں میری سیٹھی کھڑا ہے، اندھیری رات ہے، صبح کی وقت میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، مکمل صبح بالکل تاری نہ ہوئی، میں نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا کوئی آدمی کمبل اوڑھے کھڑا ہے، میں نے سوال کیا او آدمی تو کون ہو؟ من انت یا رسولی، اے آدمی تو کون ہے؟ مدینے کی بات میں نے ابھی چھوڑی، ابھی میں آ گیا ہوں کہاں پہ؟ رانچی میں، آپ دیکھ لیجیے، پاکستان سے ایک آدمی آیا ہے اور رانچی چلا آیا، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا ہے۔ جب انہوں نے مڑ کے دیکھا کون ہو، کہا کہ میں ایک راہی ہوں، مسافر ہوں، آدمی ہوں۔ کہاں سے آیا ہو؟ سیال کوٹ سے آیا ہوں، پاک بٹن سے آیا ہوں، پاکستان سے آیا ہوں۔ کس راستے آئے؟ ساحل کے راستے سے آیا۔ کیسے آئے؟ پیدل آیا۔ راستے میں کوئی آدمی تجارت کے لیے آ رہے تھے، اپنے بیل گاڑی پر، اپنے چھکڑے پر مجھے بٹھا کر لے آئے، اس طرح سے کہ میں اس کا غلام بن گیا۔ میں نے یہ کہا مجھے نوکری پہ رکھ لو، میں تیرا نوکر بننا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کچھ دور تک اپنی گاڑی پر بٹھا کر مجھے لے آئے، اپنے نوکر بنا کر میں نے اس کا کچھ سامان ڈھو دیا، اور میں کئی مہینے پہلے چلا ہوں وہاں سے۔ اب پوچھا کیوں آئے؟ کہا کہ آپ کے پاس آیا ہوں۔ کس لیے آئے؟
علم حاصل کرنے کے لیے آیا. پاکستان سے رانچی آتا ہے ایک آدمی صرف علم حاصل کرنے. کیوں؟ کتنا علم لینا ہے, کیا لینا ہے, کیا پوچھنا ہے. ایک دو دن رہے, خصوصاً ایک حدیث پوچھی اور قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ سمجھنے کے لیے آیا. قرآن کریم کی ایک دو آیتوں کا مکمل قرآن کریم کی نہیں, میں آیا ہوں اس لیے کہ قرآن کریم کا ترجمہ مجھے فلاں فلاں آیت کی بتلا دیا جائے. آج تو آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہے, قرآن کریم کا اصل بیان لیا بیٹھا ہے. مولانا محمد اللہ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن کریم ترجمہ لے کے بیٹھا ہے. اس میں کسی کے عقیدے بھی کوئی قرآن کریم کا کوئی ترجمہ تعبیر لے بیٹھا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. اب سلفی عالم کے ترجمے پڑھ لیے, یہ تو ٹھیک ہے. اب کوئی ترجمہ وہ بھی سامنے آ گیا قرآن کریم کی, تو پڑھا لکھا ہے نہیں, ترجمہ پہ گزارا کر رہا اپنا اور مقابلہ کرنے جاتا عالموں سے, ترجمے پہ گزارا کر رہا. ترجمہ دیکھ لیا, اب کہیں پہ ہو گیا یہ تو مولانا کو جانتا نہیں, ترجمہ میں نے کچھ اور دیکھ رہا ہوں, یہ کچھ اور کر رہا ہے. گھر میں بیٹھا اکیلے, اور وہ بھی دماغ صاف نہیں. جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن کریم کی تعلیم لینی ہو صرف اس لیے قرآن کریم کی تعلیم لو کہ دین کو دنیا میں پھیلاؤ, کسی سی مقابلے کے لیے نہیں, کسی سی حسد کے لیے نہیں, جلن کے لیے نہیں, دنیا میں اپنے صرف کمائی کے لیے نہیں کہ میں لوگوں کو بتاؤں میری کمائی کا ذریعہ کھلے گا, لوگوں کو بگاڑے گا, ماحول خراب کرے گا. اس لیے نہیں. ایک آیت کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تو پاکستان سے وہ رانچی چلا آتا ہے سمجھنے کے لیے, اور ہمارے بڑا بڑا عالم بیٹھا ہے گھر میں اطمینان سے ترجمے سمجھ لیتا ہے. مجھے تو پوری قرآن کریم پورا سمجھ میں آ گیا. میں جیسے سمجھ لیا ہوں علاقے میں کوئی عالم ایسا آج سے نہیں سمجھا. یہ صرف وہاں بیٹھا ہے. ہماری اتحاد کسی فارسی کے شاعر نے کہا, فارسی بھی سن لیجئے, اردو میں جو الجھ جاتا ہے نا وہ لوگ فارسی سے بڑا کترا کا بڑا ڈرتا ہے کہ علم کیوں شمع باید گزار, علم کیوں شمع باید گزار, کہ بے علم نہ کما خدا را شناخت. یہ رقم یہ جو میں بول رہا ہوں الفاظ نا فارسی کے, یہ فارسی کے الفاظ آپ صرف ترجمے کر کے دکھا دو, ایک حرف سمجھ کر دکھا دو. بے علم کیوں شمع باید گزار, کہ بے علم نہ کما خدا را شناخت, کہ علم کے پیچھے ایسے لگ جاؤ, علم کے پیچھے ایسے لگ جاؤ جیسے پتنگے چراغ کے پیچھے لگ جاتا ہے. برسات میں ہم نے آپ نے چراغ جلائے یا لائٹ جلا دیے, کتنے کیڑے مکوڑے آ جاتے. آدمی اگر شادی بیاہ میں گیا اس لائٹ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا, کیا کیڑا پڑے گا. یہ تو ایک مزاجی ترجمہ ہے. حقیقی ترجمہ یہ ہے جیسے ہم آپ کینڈل کہتے ہو, موم بتی کہتے ہو نا, کہا یوں گیا ہے کہ علم کے پیچھے ایسے لگو جیسے موم بتی اپنے آپ کو لوگوں کو روشنی دینے کے لیے اپنے آپ کو پگھلا دیتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اگر علم حاصل کرنا چاہتے تو علم کے لیے اپنے آپ کو پگھلاؤ, یعنی 24 گھنٹے میں سے 24 گھنٹے علم کو دو. سب علم کہتا ہے میں تجھے اپنا تھوڑا دوں گا, اور یہ اپنا وقت زندگی کا آدھا گھنٹہ دیتا ہے, کہتے میں پورا علم حاصل کر لیا. کہ بے علم نہ توا خدا را شناخت, اس لیے کہ علم حاصل نہیں کرو گے تو اللہ کو پہچان ہی نہیں پاؤ گے. تو پھر تو ماحول خراب کرو, ماحول بگاڑو گے. کا اجتہاد و بلغا, اور خرچ بھی ہونا چاہیے, کوشش بھی ہونی چاہیے. اور 5ویں نمبر پہ کہا و ارشاد و استاذن, جو چیز کوئی لوگ پسند نہیں کرتا ہے, وہ ارشاد و استاذن, استاد کے سامنے بیٹھنا ہوگا, استاد کی رہنمائی لینی ہوگی. اگر آپ کو عالم بننا ہے آنا پڑے گا عالم کے پاس, یاد رکھیے. اس لیے کہ 16-17 سال یا 18 سال عالموں نے مدرسے میں ساتھ اس لیے نہیں توڑا کہ جا کر صرف قرآن کھانیاں کیا جائے, صرف لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے. نہیں, ایک ایک حدیث پر ہمارے استاد اساتذہ کے درمیان بحث چلتی تھی. مجھے یاد ہے مہینے لگ جاتے تھے ایک حدیث کو سلجھانے میں.
ایک ایک حدیث کے رقم اور اس کے تراجم دیکھنے میں، تصحیحات دیکھنے میں، اس کے اصول دیکھنے میں، فروعات دیکھنے میں، اس کی تنبیہات دیکھنے میں مہینے مہینے لگ جاتے تھے، پھر بھی کہتے تھے یہ علم تشنا رہ گیا، یعنی ابھی بھی پیاس بجھی نہیں۔ تو میں وہی استاد کی بھی رہنمائی لینی ہوگی، وصول و زمانی، ایک لمبا زمانہ تجھے لگانا پڑے گا، ایک لمبی مدت تک پڑھنا ہوگا، تب کوئی علم جا کر آدمی کو حاصل ہو سکتا ہے، وہ بھی تھوڑا۔ علم کیا کہتا ہے کہ اگر تم مجھے سارا وقت دے دو میں تجھے اپنا تھوڑا سا تب دوں گا، اور وہ بھی اگر اس پر قائم رہے تو ٹھیک ہے، اگر قائم نہیں رہے تو وہ بھی خراب ہو جائے گا، وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ اب دیکھ لیجئے پڑھائی کا جو عالم ہوتا ہے آج کل، پڑھ لیا ہے ابھی 2008 میں 7 میں انہوں نے جا کر کے میٹرک کیا ہے اور آج ماں سے بننے کی پریشان ہے، کوئی علم اس سے نہیں آتا، دنیاوی معاملات میں اسے چھوڑ کر پڑا ہے اور آج پریشان ہے اپنے معاشری حالت کے لیے۔ یہی لوگ جو ماحول خراب کرتے، کل قیامت میں اللہ رب العالمین کیا فرمائے، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، یہ لوگ کیا ہیں؟ اپنے پر ظلم کرنے والے۔ ظالم جماعت کیا ہے؟ ظلم کرنے والا، جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اور حد تو یہ ہے، محلے میں دیکھا جاتا بیوی سے لڑائی ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ ایسا کرتا ہوں، ہمارا ماحول ٹھیک نہیں ہے، ہمارا گھر بگڑتا چلا جا رہا ہے، ایسا کرتا ہوں کہ مولوی صاحب کی جو ماہانہ میں دیتا تھا اس کو روک دیتا ہوں۔ بھائی آپ کی بیوی سے مولوی صاحب سے کیا تعلق ہے؟ اچھا یہ مولوی صاحب مجھے پسند نہیں ہے، یہ عالم، یہ امام مجھے پسند نہیں، کھل کے بول رہا ہوں آپ جان لیجیے گا، یہ امام مجھے پسند، کون سے امام پسند ہے؟ پھر کاجل پاؤڈر اچھے سے کریم وغیرہ لگا کے آئے خوبصورت دکھے وہ امام پسند کرو، یا آسمان سے کوئی فرشتہ اترے گا یا علاقے سے کوئی اور آئے گا، کہیں بھی کون کسے پسند کرنا چاہتے ہیں؟ مراد کس کو لینا چاہتے ہو؟ کیا یہ اپنے شعار میں گڑبڑ ہے یہ دکھاؤ، کیا یہ نماز ادا نہیں کرتا یہ دکھاؤ، ادھر اگر پیش کرنی ہو صحیح ادھر دکھاؤ، نہیں تو مجھے کوئی بھی عالم لا کر دکھا دو جس کے گھر میں لڑائی نہ ہوتی ہو، جس کے گھر میں آپس میں تو میں نہ ہوتا ہو۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا، کہتے ہیں کہ یہ جو عالم صاحب ہیں اس سے اکثر لوگ روٹے ہوئے ہیں۔ میں قرآن کریم کا ترجمہ کر دوں گا، سمجھ میں آ جائے گا کہ انبیاء سے بھی کون لوگ روٹے ہوتے تھے اور عالموں سے کون روٹے گا۔ آج آپ بھی اپنے اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم جو کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، میں کہوں تو شکایت سمجھو گے، اور یہ چیز اللہ گواہ ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں لوگوں، اگر اس میں سدھار پیدا نہیں کیے ماحول اور دھیرے دھیرے بگڑتا چلا جائے گا۔ نہ رکھو جسے منظور ہے وہ لے آ کر رکھ لو، جہاں بھی رکھنا ہو رکھ لو، کوئی بات نہیں۔ اور یہ دیکھ لیجیے یوٹیوب کے ذریعے سے میں اور جگہوں پہ پہنچانا اس بات کو چاہتا ہوں، علاقے میں ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ عالم پسند نہیں، یہ امام پسند نہیں، یہ تنخواہ نہیں دینا، اتنا نہیں دینا، یہ مہینہ نہیں جمع کرنا، یہ نہیں کرنا، مسجد سارا معاملہ، گھر میں بیٹے کو سدھار نہیں سکتا، بیوی پر کوئی بات نہیں بول سکتا، آ کر امام پر بولے گا، کہیں نہیں بول پا رہا آ کر امام کو بولے گا، اور کہیں کچھ رہ نہیں گئے اس کے نا۔ سب سے زیادہ کمزور لوگ وہی ہوتے ہیں، اور ہر وقت یہ دیکھو تو موبائل کھولا ہوا ہے اور گوگل میں پڑھ رہا ہے کہ ایسے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نے فرمایا، وہ فرمایا، اور پھر دیکھتا آ کر کھڑا ہو کر بولتا ہے میں تو عالم ہو گیا، میں تو بڑا عالم ہو گیا۔ پھر آگے ترجمہ کرتا الحمدللہ رب العالمین، پڑھ لیا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ بھیا علیہ السلام کس کے لیے؟ الحمد میں علیہ السلام کس کے لیے اگر کھڑا تو پڑھ دوں پاجامہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ الف سے لے کر عالمین کے نون تک یہ عالموں نے دیکھا ہے ایک ایک حروف کا معنی کیا بنتا ہے، تب جا کر کوئی آدمی عالم بنتا ہے، صرف ترجمہ دیکھنے سے عالم نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ جو ماحول خراب کر کی وجہ میں ظالم علی یدیہ، کل قیامت میں اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں سے دبائے گا۔
اپنے انگلیاں اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے چبائے گا، منہ سے چبائے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور وہ یہ اعلان کرے گا اے کاش میں رسولوں والا راستہ اپنا لیا ہوتا، میں بدماشوں کا راستہ نہ اپنایا ہوتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے پیغمبر کا راستہ اپنا لیا ہوتا۔ پھر آگے وہ کہے گا یا ویلتا، آئے میری بربادی، آئے میری بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں آدمی کو، فلاں لڑکا کو میں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں فلاں کی ساتھ اپنا وقت نہ لگایا ہوتا، اے کاش میں فلاں کی بات نہ مانا ہوتا۔ یا ویلتا، آئے میری بربادی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہاں پہ نام لے کر کہے گا اے کاش میں فلاں لڑکا کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میں اس کے ساتھ نہ رہا ہوتا، میں اس کی بات نہ مانا ہوتا۔ آگے پھر وہ کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس آدمی نے تو، اس لڑکے نے تو مجھے گمراہ کر دیا، میرے پاس حق آ جانے کی بات، میرے پاس علم آ جانے کی بات، میرے غلامی نے، میرے اس آدمی نے مجھے برباد کر دیا، مجھے سراہی راہ سے بھٹکا دیا، اور اس وقت بھٹکایا جب میں سیدھی راہ پہ آنے والا تھا۔ قرآن کریم نے یہ الفاظ پہلے دنیا میں دے دیے کہ ہم آپ آج نہ سن، ہوش کے لے لو، آج ہوش سنبھال لو، اپنے جو بے ہوشی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں نا، آج ہوش میں آ کر دیکھ لو ذرا کیا کہیں گے یہ لوگ۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس حق آنے کے بعد انہوں نے مجھے گمراہ کیا۔ جن لوگوں نے نام لے گا کہ فلانے نے فلانے نے فلانے نے اس کا ساتھ میں نہیں رہا تھا تو بڑا اچھا ہوتا، یا ویلتا، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی۔ وقال الرسول، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وقت اعلان کریں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے شکایت کریں گے، جب آدمی ظالم لوگ، گنہگار لوگ، مجرمین لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے آج جو دوستیاں برے طریقے سے کرتے، برے لوگوں کے ساتھ، برے لڑکوں کے ساتھ، بری سہیلیوں کے ساتھ جو عورتیں رہتی ہے، جو مرد رہتا ہے، ان کے بارے میں جب اعلان کریں گے کاش میں اس کے ساتھ نہ رہا ہوتا، اس کی بات نہ مانا ہوتا، اسی وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھیں گے اور کیا کہیں گے؟ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، یہ جو اعلان کیا جاتا ہے اپنی بربادی کا، یہ جو کہتا ہے کہ میں برباد ہو گیا، میں لٹ گیا، میری بربادی آ گئی، اے پروردگار عالم، میں نے تو قرآن کریم ان تک پہنچانے میں کوئی کسر نہ کی، لیکن او میرے رب، انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم کے لوگوں نے قرآن کریم کو مذاق بنا رکھا تھا، دور چھوڑ رکھا تھا، غفلت میں ڈال رکھا تھا۔ اگر یہ قرآن کریم پڑھ لیا ہوتا، یہ آج سامنے آتا، صرف اپنے آپ کو سنبھال لیتا۔ جیسے آج ہی آیت آئی نا آپ کے سامنے، میں تو بنا کے نہیں لے آیا، اور دنیا میں کسی کی کیا مجال کہ ایک حرف بھی یا ایک نقطہ بھی قرآن کریم کی تبدیل کر سکے۔ سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت 27 سے لے کر 31 تک، اور اگر استطاعت ہو تو اس سے بھی آگے ترجمے دیکھ لیجئے تو آپ کی ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، جو ماحول بگاڑتا ہے، ماحول کو خراب کرتا ہے۔ اور رات دن دیکھتا ہوں یار، نیند آتی کہ نہیں آتی، جاسوسی کرتا دن میں بھی رات میں بھی، جہاں بھی بیٹھا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ کبھی تو دین کی بات کر لیا کر، اور دین کی بات کرے گا تو اٹھا کے مارے گا، وہ مذاق مارے گا، اس طرح یہ عالم یہ تھا ہے،
ہر چیز پر صرف بحث کرے گا. جیسے آدمی ہے نا جنتری میں دیکھ کر اور مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب دسمبر میں شادی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں کرنی چاہیے. کہا آپ غلط بولتے ہیں، میں دکھاؤں گا نہیں کرنی چاہیے. ایک عالم نے کہا میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں بس. آ گیا مولوی صاحب کے پاس کہنے لگا کہ مولوی صاحب دسمبر میں شادی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں کرنی چاہیے، ہر دن ہر مہینہ تو اللہ نے بنایا، میں بھی کہ وہی بات کہوں گا نا مجھے پوچھو گے تو. کہا نہیں آپ غلط بول رہے ہیں. اور اس کے بعد ماحول میں جا کے مولوی صاحب کچھ نہیں جانتا. ایک بات پوچھا تو بتا نہیں پایا، کچھ نہیں جانتا ہے، عجیب علم تلاش کرتا ہے. کہا کہ مولوی صاحب میں کتاب میں دکھا دوں گا. کہا اچھا کتاب میں دکھا سکتے؟ تھوڑا ٹائم گئے مولوی صاحب کون سی کتاب میں؟ کہا لے کر آؤ کتاب سے. جب کتاب لے کر کے آتا ہے تو پتا ہے جنتری لے کے آیا، بخشی جنتری. کہا دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے. اب مولوی صاحب جب دیکھ لیے تو حاشیہ اور بین السطور تمام چیزوں پر نظر ہوتی ہے نا. آپ کی نظر صرف وہی ہے اسی پر ہوتی ہے جو آپ کے مطلب سے نکلے گا. مولوی صاحب کو نیچے دکھلانے کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ فرق اور کچھ لفظ تلاش کرتے ہو. مولوی صاحب تو بین السطور بھی دیکھتا ہے کہ اور بھی کیا لکھا ہے آگے. تو جنتری میں لکھا تھا کہ دسمبر جنوری فروری میں شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے. یہ جو لوگوں میں ماحول میں بات پھیلی ہوئی ہے یہ بات غلط ہے. اب آگے دیکھیے کیا لکھا ہوا کہ جنوری فروری دسمبر میں شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے. یہ لے کر دوڑ کے آگے مولوی صاحب کے پاس اور آگے لکھا کہ یہ جو بات ماحول میں پھیلی ہوئی ہے کہ دسمبر جنوری فروری میں شادی نہیں کرنی چاہیے تو یہ بات غلط ہے. اب یہ پڑھائی نہیں، یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مسائل کہتا ہوں. مسائل کا وہ کیا پوٹری لے کر چلتا ہوں، میرے پاس تو جھولے ہیں جس میں میرا سوال اتنا ہے کہ کوئی عالم جواب نہیں دیتا. اور یہ لے کے چلا ہے ماحول خراب کرنے والا ہے. تو جمعہ ہے میں اس میں کیا اور باتیں کہوں. نہیں تو آج آپ اگر دیکھو گے نا ماحول انشاءاللہ ہمارا جو بھی پروگرام چل رہا ہے اس کے اندر یوٹیوب میں آئے گا. ابھی علاقے میں ہمارا رمضان سے پہلے کئی پروگرام چل رہا ہے گوڈا میں اور رانچی بند اللہ گجرات میں بھی پروگرام ہمارا آیا ہوا ہے. یہ تمام انشاءاللہ العزیز یہ موضوعات جو بھی آ رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں خصوصاً جلسے جلوس میں کہنے لگے تو جمعہ میں ہنسنا منع، جمعہ میں یہ سویر کی باتیں اگر کرو اس طرح کی باتیں. لیکن حقائق جب سامنے آ جاتے ہیں دل میں درد پیدا ہو جاتا ہے لوگوں. واقعی یاد رکھو میں کسی کے دوست کسی کے دشمن نہیں. اللہ رب العالمین کیا فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اور میں ہر نبی کے لیے گنہگاروں کو دشمن بنا دیتا ہوں. ہر گنہگار نبی کا دشمن، ہر مجرم نبی کا دشمن. تو آپ دیکھ لیجئے جب نبی کا دشمن اللہ بنا سکتا ہے کیا کوئی عالم کا دشمن نہیں بنا سکتا؟ اگر آپ نمازی ہو جائیں پرہیزگار ہو جائیں تو آپ کا دشمن اللہ نہیں بنا سکتا؟ آپ کا بھی دشمن وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. یہ 21 نمبر کی آیت میں ہے سورہ فرقان کے اندر وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اور اے میرے پیغمبر ہدایت دینے کے لیے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے. یہ بھی اعلان کر دیا کہ میں دشمن بناتا ہوں گنہگاروں کو، اپنے نیک لوگوں کا، اپنے پیغمبروں کا، اپنے متقی پرہیزگار والے لوگوں کا. اگر حقیقت میں آپ تھوڑا سا دل سے توبہ کر لیجیے ہر گناہ سے اور پھر نیک بننے کی کوشش کیجیے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ آپ کا بھی دشمن آپ آج سے بننا شروع ہو جائے. نیک لوگوں اس لیے کہ شیطان پریشان ہو جاتا ہے کہ اب یہ تو اللہ کی راہ میں چل پڑا ہے، اس کو دشمن بناؤ کیسے، اس کو پریشان کرو کیسے. کچھ تو شیطان دشمنی کرتا ہے اور اس کے بعد پھر انسانوں کو شیطان اکسا کر اب تو نیک لوگوں کو اکسا پائے گا نہیں. شیطانوں کی زور پرہیزگاروں پر نہیں چلتی. انما سلطانہ علی الذین لا یؤمنون باللہ. شیطانوں کی زور ان لوگوں پر چلتی ہے جس کا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا یا جو اللہ کے لیے شرک کرتا ہے، اللہ کا شریک ٹھہراتا کسی کو، تو ان لوگوں پر شیطان کا زور چل جاتا ہے. لیکن اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک عالم کو راہ سے بھٹکانے کے لیے یا غلط بات بلوانے کے لیے 70,000 شیطان پریشان ہوتا ہے ایک عالم کی پریشانی.
تو صرف کوئی شیطان تو تھوڑے رہے گا، 70,000 تو وہ ہے انسانوں میں بھی پیدا کر دے گا، ماحول میں بھی، جہاں بیٹھے گا دکانوں کے پاس تو خالی عالم کی برائی کرے گا، اس کے سوا اس کا جو فرار کھایا گولا کھایا گھر میں وہ ہضم ہوتا ہی نہیں، کیا کرے گا آخر؟ جب تک برائی نہیں کرے گا مولوی صاحب کا تب تک اس کا ہضم ہوگا ہی نہیں۔ اپنے من کا ہر آدمی چاہتا، بولیے گاؤں میں 1000 لوگ ہیں تو ہزاروں لوگوں کے من کو کوئی آدمی بالکل اس کے لہجے پر اتر ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک عالم کو تو وہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی کہتے مولانا اس موضوع پہ تقریر کیجیے یا یہ کہیے تو وہ نہ کہے، مولانا وہی کہے گا جو قرآن و حدیث میں پڑھا ہے۔ آج آپ کہو گے کہ یہ کہو تو وہ نہیں کہنے والا، عالم وہ ہوتا ہے ڈرتا کسی سے نہیں، اس لیے کہ روزی کا مالک اوپر بیٹھا ہے اور مجھے پتا ہے، میں نے پڑھا بھی ہے دیکھا بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے نا کہ 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا اعلان کیا، 13 سال مکے میں بڑی مشکل میں رہے، 13 سال نبی ہونے کے بعد مکے میں رہے، لیکن بڑی مشکل میں آخر میں مکے چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بدماش انسان تھے؟ کیوں مکے کے لوگ آپ کے دشمن بنے تھے؟ اور جس نے بھی ابو بکر نے ایک مرتبہ نہیں 2-3 دفعہ اپنے گھر کے چھوڑنے کا ارادہ کیا، اپنے گھر سے نکل بھی گئے، پھر کافروں نے واپس لایا کہ نہیں آپ جیسا انسان نہیں جا سکتا۔ تو کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں، اس لیے آپ اللہ رب العالمین فرمایا کہ اگر آپ کسی کو دیکھنا ہو تو اس کی اچھائی کو دیکھ لو، بھائی برائی ہے تو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ان کا عمل ان کے لیے ہوگا، آپ کا عمل آپ کے لیے ہوگا۔ تو آپ اپنی فکر کرنے سے کیسے فرصت مل جاتی ہے، دوسری فکر کرنے لگ جاتا ہے، پھر برائی کر کے اپنی نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے اور صحیح سمجھداری ہم سب کو عطا فرما دے۔ قرآن کریم پڑھنے کی، اس کے ترجمے سمجھنے کی، نماز 5 وقت جماعت پڑھنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ ہماری عورتیں بھی جو بے پردہ ہو کر ابھی چلی جاتی ہیں ہاٹ بازار، یا اللہ جس کو کام ہو پردے کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں انہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جن کے گھر میں بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، بیٹے جوان ہو چکے ہیں، شادی نہیں ہو رہے، پروردگار ان کے جوڑے لگا دے۔ یا اللہ جو شادی شدہ ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بزرگان دین الحمدللہ 5 وقتہ نماز میں آتے ہیں اور فجر میں صرف ایک شخص سے بھی کم ہوتا ہے، یہ بزرگان کی دین ہے کہ الحمدللہ یہ کم سے کم آ جاتے ہیں، نوجوان تو آرام سے کھراٹے لیتا ہے۔ پروردگارہ بزرگوں کو بھی اور تمام نوجوانوں کو صحت یابی عطا فرما اور سب کو 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه كان جواد كريم وهو غفور رحيم۔